بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فالج کے مریض لوگ شام کو قہوہ ضرور پیا کریں، اس سے فالج ختم ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ صبح نہار منہ پانی میں ہلکے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بستر جاڑ کر سونے والے لوگوں کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگ زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکے ہیں تو قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے آپ کے بچے جلد بالغ ہو جائیں گے، قد چھوٹا رہ جائے گا۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھانے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ ادرک کا ایک ٹکڑا روزانہ چبانے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ معدہ آپ کا تب کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ آنکھوں کے اندر کوئی شے پڑ جائے یا سوجن یا تھکن ہو تو ہلکے گلاب لگا لیں۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جائے گا۔ کریلی کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ جو عورتیں زور آزمائی کا کام کرتی ہیں ان کو بواسیر کا مرض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے، موٹاپا بھی نہ آئے اور زیادہ چربی بھی نہ آئے، وہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھی مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو جواب نہ دیں۔ بدن کی رگ رگ کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار میں ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ جو عورتیں پتلی ہوں وہ موٹا ہونا چاہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کریں۔ چند دنوں میں بدن پر موٹاپا نظر آنے لگے گا۔ اگر زیادہ دیر تک جمع رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گھیا توڑی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے لیا کرو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اچار کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ نہار میں شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہفتے میں ایک بار ضرور پیا کرو، جگر کو طاقت ملے گی۔ نار بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ دبلی پتلی عورتیں اگر موٹا ہونا چاہتی ہیں تو ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کر صبح ٹائم ناشتے میں کھایا کریں۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لینے سے بد ہضمی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ گرمی کے اندر اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ دودھ والی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو طاقت اور غذا ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا ہے تو جتنا ہو سکے سجدے کو لمبا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ دہی میں چھلکا ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا مت کھاؤ، اس سے شوگر کی بیماری ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہونے لگے تو ٹکنوں کے اوپر چٹکی کاٹو، درد غائب ہو جائے گا۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بغل کے بالوں میں نمک والا پانی لگانے سے بالوں کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ الٹا لیٹنے سے پیٹ کی گیس خارج ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے کچھ دن میں منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس کچھ دن پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور رہے گی۔
دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس انتہائی مفید چیز ہے۔ شلجم کھایا کرو، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور بدن کو طاقتور بنا دیتا ہے، بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو جائیں تو بٹیرا استعمال کریں۔ مٹی کے پیالے میں بکری کا دودھ پینے سے بدن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہوا میں بکری نظر آنا مال و دولت میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مچھلی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سر کی خشکی یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو ناف میں زیتون کا تیل مل دیا کریں۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے قبض کی شکایت ہو جائے تو رات کے وقت اسپا گول دودھ میں ملا کر پی جائیں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کو ادرک کا قہوہ بنا کر ضرور پیا کریں۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہنا ہے وہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ سورج کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی یا کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ داڑھی کے بال گرنے لگے تو مردانہ طاقت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ یہ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے کا استعمال کیا کریں۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے پہلے انجیر کھا لو، گھٹنے کے اندر طاقت بڑھ جائے گی۔ جامن کے پتے سے چبانے سے ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس رات کو چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی چھائیاں داغ ختم ہو جائیں گے۔ جو مرد حضرات داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانا آہستہ کھاؤ۔ سونے سے پہلے اسپا گول کا استعمال کرنا یا نیم گرم پانی استعمال کرنا گردوں کو ہمیشہ صاف کر دیتا ہے۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر متاثرہ حصے پر 3 دن لگاؤ اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے جسم میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے یا پاؤں پر سوجن آنے لگے تو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو چوئنگم کبھی کبھار چبایا کرو۔ بدن میں روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔